یہ وہ آزمائش ہے کہ کائنات کے اندر یہ آزمائش اگر وہ ہمالیہ سے بھی لی جائے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے۔ میں اور آپ تو اس کے تصور سے کپ کپا اٹھیں، لیکن حضرت خلیل اللہ اس مرحلے سے عملاً گزرتے ہیں، لیکن ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی۔ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کے لفظ ہی ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت کے دامن میں خیر اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے اتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے کہ کسی حاشیے چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، مختلف امتحانات کا ذکر کیا گیا حضرت خلیل اللہ کے لیے۔ اب ایک امتحان جو زندگی کا بڑا امتحان تھا، اور جس امتحان کے بعد حضرت خلیل اللہ کی یادیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور کبھی بھی مدھم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو ایک بردبار حلم والے بیٹے کی بشارت دی، اور یہ بھی لمبی آزمائش کے بعد بڑھاپے میں بیٹا ملا۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ کو بڑھاپے کی عمر کے اندر ایک بیٹا نصیب ہوتا ہے، اور پھر بیٹا نصیب ہی ہوتا ہے تو آرزو ہوتی ہے کہ میں بیٹے کو دیکھوں، اس سے کھیلوں، لیکن حکم ہو گیا کہ اس بیٹے کو ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں پانی بھی نہ ہو۔ میں وہاں جدے میں تھا ایک دوست کے پاس، تو اس کے کمرے میں 2-3 بوریاں پڑی ہوئی تھیں اور سب میں کھلونے تھے، تو وہ سیالکوٹ کرنے والا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے تو نہیں بتایا، تو اس کا ساتھ دوست تھا، تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ اللہ نے اس کو 16 سال کے بعد بیٹا دیا ہے، تو ابھی یہ پاکستان نہیں گیا، لیکن جب بازار جاتا ہے تو کوئی کھلونا خرید آتا ہے، تو یہ 2 بوریاں بھر گئی ہیں، پتہ نہیں ہمارا بھائی کب جائے گا، تو جب جائے گا پتہ نہیں پورا جال کھلونوں کا لے کے جائے گا۔ تو 16 سال کے بعد بیٹا ملا، تو میں عجیب حیرت میں اس کی اس کیفیت میں، اور ایک باپ کی کیفیت ہوتی ہے، تو بڑھاپے کے اندر بیٹا ملتا ہے حضرت خلیل اللہ کو، اللہ اکبر! لیکن آزمائش کیا آئی کہ جاؤ اپنی بیوی کو بھی لو اور اپنے اس بیٹے کو بھی لو، نو نہا نو مولود کو لو، اور ایسی وادی میں چھوڑو بے وادن غیر ذی زرع، جس وادی کے اندر سبزہ بھی نہ ہو۔ یہ کتنا کڑا امتحان ہے! ظاہر سبزہ نہیں ہوگا، سبزہ وہاں نہیں ہوتا جہاں پانی نہیں ہوتا، سبزہ بھی نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں ہوگا، اور بیوی جو ہے وہ ابھی آغوش میں بیٹا لیے ہوئے دودھ پلاتی ہے، تو کتنی دن گوارا کرے گی؟ چھاتی سے دودھ سوکھ جائے گا۔ نو مولود کتنا گوارا کرے گا؟ وادی بھی غیر ذی زرع، جہاں آبادی بھی نہیں ہوگی، تو کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ لیکن کوئی بھی ہوتا تو یہ حکم ماننا کتنا مشکل ہوتا، لیکن خلیل اللہ کے لیے یہ بھی آسان ہو گیا۔ گئے اور جا کے اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں آج مکہ المکرمہ ہے، جہاں بیت اللہ کی بہاریں آج 24 گھنٹے رونقیں ہیں، تو وہاں تنہائی میں اپنے بیٹے کو اور اپنی جوان سال بیوی کو چھوڑ کے واپس پلٹتے ہیں۔ کتنا گہرا امتحان ہے! اب اللہ نے ان کے لیے اہتمام کر دیا، اب نے کام لینا تھا، اور حضرت اسماعیل کو ضائع کیوں کیا جاتا؟ ان کی نسل سے میرے رسول نے آنا تھا۔ تو حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے وہ اسباب بھی مہیا کر دیے۔ اللہ اکبر! ماں جب تڑپی تو بیٹے نے ایڑیاں رگڑی تو اللہ نے اس سے چشمے جاری کر دیے۔ ماں کی بے تابیاں اور ماں کی بے چینیاں اللہ کی رحمتوں کو جوش میں لے آتی، اور پھر وہاں چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ اب حضرت خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پرورش پانے لگے۔ اب حضرت اسماعیل کی عمر 8 سال ایک روایت کے مطابق، 13 سال یا 9 سال یا جتنی بھی، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ بچہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے کے قابل ہوا، بعض نے کہا کہ 8 سال کی عمر میں چال بہت پختہ ہوتی ہے، تو یہ 7-8 سال کی عمر تھی، بعض نے بالغ سے بلوغت مراد لیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ 13 سال کی عمر ہے، تو 13 سال کی عمر ہوئی یا 8-9 سال کی عمر ہوئی، تو اب حکم ہوا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جا کے دیکھاؤ، اپنے بیٹے کو ملنے جاؤ۔ حضرت خلیل اللہ وہاں سے القدس سے چلے اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب میں آپ کو کہانی ابھی سنائی ہے کہ اس نے 2 بوریاں کھلونوں کی بھری تھی کہ اتنے سالوں کے بعد میں نے اپنے
مجھے بیٹا اللہ نے دیا ہے 16 سال کے بعد، تو میں اس کو ملنے جانا ہے، تو وہ کوئی اور سامان نہیں لے کے آئے گا بیٹے کے لیے، روزانہ نیا کوئی کھلونا خرید لیتا ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ بھی اتنے سالوں کے بعد اپنے بیٹے کو آج ملنے آ رہے ہیں، تو کتنے کھلونے لائے ہوں گے، لیکن حکم ہوا کہ خلیل ایک چھری لے جاؤ اور ایک رسی لے جاؤ۔ اتنے سالوں کے بعد باپ بیٹے کو ملنے جا رہا ہے، اور بڑھاپے کی اولاد ہے، پھر بچپن میں چھوڑ آیا ہے، اور اب وہ سائی کی عمر تک پہنچا ہے، تو اب حکم ہوا ضرور ملنے جاؤ، لیکن تمہارے ساتھ ایک رسی ہونی چاہیے، تمہارے ساتھ ایک چھری ہونی چاہیے۔ یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، اس چشم پیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ منا کی وادی آج بھی وہ گواہی دے رہی ہے اس کہانی کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن بتاتا ہے کہ فلما بالغ معہ السعی قال یا بنی، حضرت خلیل اللہ آئے اور اپنی زوجہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا بیٹے کو تیار کر دو، میں دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً تیار کر دیا، مانگ سجا دی، بالوں میں تیل لگا کے کنگھی کر دی، اور ان کو سونے سے کپڑے پہنا دیے، اور باپ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حضرت خلیل اللہ نے چھری اور رسی ماں سے پوشیدہ رکھی تھی، کیونکہ ماں سے یہ منظر دیکھا نہ جاتا، اور اس کو صرف اتنا کہا تھا میں دوست کی دعوت، خلیل کی دعوت پہ گوڑا یار جو کہا ہے، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ اگر خلیل کہا ہے تو پھر امتحان بھی کتنے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھری اور رسی ساتھ ہے، اور اس کو چھپایا ہوا ہے، اور دوست کی دعوت کا کہا اور چل دیے۔ شیطان نے کہا اس سے نازک موقع شاید نہیں آ سکتا، تو وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہزادہ کدھر گیا ہے؟ کہا اس کے باپ آئے تھے، دوست کی دعوت پہ لے گئے ہیں۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں لے گئے، وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کوئی بات کرنے والی کر، راتوں کی تنہائیوں میں سسک سسک کے رب سے مانگا ہے، بڑھاپے کا سہارا عصائے پیری، بڑھاپے میں یہ بچہ ملا تو کیا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے؟ کوئی عام باپ نالائق بیٹے کو بھی ذبح نہیں کرتا، اور یہ عظیم المرتبت باپ اپنے ایسے بیٹے کو جس کی پیشانی میں انوار چمک رہے ہیں اس کو ذبح کر دے گا؟ یہ بات کو کرنے والی کر۔ شیطان کو راز کھولنا پڑا، کہا نہیں، وہ سمجھتا ہے یہ رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ تمہاری عظمت پہ قربان جائیں، ماں کے جذبات ایسے ہوتے نہیں ہیں، ہم نے مائیں بھی دیکھی ہیں، اور مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ ماؤں کے امتحان بھی ہوئے ہیں، لیکن بیٹوں کے امتحان میں، اولادوں کے امتحان میں مائیں ہار جاتی ہیں۔ لیکن سیدہ ہاجرہ آج تیری ادائیں رب نے یوں ہی تو باقی نہیں رکھی ہیں۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب شیطان کی اس بات کو سنا تو کہا ظالم تو شیطان لگتا ہے، اگر رب کا حکم ہے آج میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو مار دیتے۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پہ۔ کہا نہیں تجھے ذبح کرنا چاہتے۔ کہا سوچنے والی کو بات کر جو سمجھ میں بھی آئے۔ کہا نہیں رب کا حکم سمجھتے ہیں۔ کہا حکم الہی ہے تو اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے، کاش 1000 جانیں ہوتی۔ پھر خلیل اللہ کے پاس آیا، کہا ایک خواب کے سہارے پہ بیٹا ذبح کرنے لے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ تو آپ نے پتھر پکڑا اور اس کو مارا۔ وہ 3 نشان جہاں شیطان نے آپ کو بہکانا چاہا، آج بھی جو ہے وہ چھوٹا بڑا شیطان کے نام سے وہ آج بھی منع میں پہنچے، مقام ذبح پہ۔ قرآن اس منظر کو بیان کیا۔ باپ جا کے بیٹے کو زبردستی ذبح کر دیتے، یہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس ثواب میں، اس کار خیر میں بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر باپ رب کا خلیل ہے تو بیٹے کی ادائیں بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کی زبانی کہانی سنیے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، قال یا بنی، کہا اے میرے بیٹے۔ یہ لفظ جو ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تصغیر۔ تصغیر کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی لاڈ کے لیے ہوتا ہے، محبت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی دیگ سے دیگچی، یہ اس کا مطلب ہے چھوٹی دیگ، چھوٹا برتن۔ اس طرح کتاب سے کتابچہ، چھوٹی کتاب۔
تو اسی طرح عربی کے اندر تصغیر جو ہے وہ لگائے، جس طرح قریش ہے یہ کرش سے تصغیر ہے، تو بنی کی تصغیر بنیہ ہے، تو بنی کا معنی بیٹا اور بنیہ کا معنی میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو تصغیر کریں گے تو جس طرح وہ ماں بچے کو بچڑا کہہ دیتی ہے یا بچی کو بچڑی کہہ دیتی ہے، تو بچی کو بچڑی کہنا میری بچڑی یا میرا بچڑا، تو اس تصغیر سے جو ہے وہ تحقیر مراد نہیں ہوتی، ماں کی محبت ہے جو امڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں لفظ جو باپ نے اس وقت بیٹے کے لیے استعمال کیا، قرآن نے اس کی حکایت کی، قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اب تو پہلے اس میں تصغیر ہے جس میں محبت ٹپک رہی ہے، شہد ٹپک رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس میں یا نسبتی بھی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہا بچڑے بلکہ کہا میرے بچے، یعنی اس میں یا نسبتی سے اپنی طرف اضافت کی، حالانکہ بیٹا تھا، بیٹے کو جب بیٹا کہا جائے، جب کہا جائے بیٹا ادھر آؤ، تو لفظ بیٹا میں مٹھاس موجود ہے، اور اگر اس کی تصغیر کر لی جائے تو اور مٹھاس ہے، تو بیٹا سے بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کہا جائے میرے بیٹے ادھر آؤ تو پھر میرے کے لفظ کے اندر جو ہے وہ اپنائیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں تین اپنائیت ہیں، ایک بنی کا لفظ استعمال کیا، ایک اس کو تصغیر لگائی، اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ یا نسبتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ باپ بیٹے کو بتا رہا ہے وادی منام میں، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ فانظر، اب تو بتا، دیکھ تو، ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ چونکہ اگر باپ ویسے ہی ذبح کر دیتا تو ہو سکتا ہے مورخ لکھتا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، باپ نے زبردستی کی ہے، لیکن قرآن نے سارے واقعہ کی منظر نگاری کی ہے، اور تھوڑے لفظوں کے اندر قرآن نے اتنی خوبصورتی سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ واقعی جو ہے وہ ایک ایسا شخص بھی ماننے کو تیار ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، جو وجود باری کا منکر بھی ہو ان آیات کو پڑھے تو وہ بھی قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس کی میں تکمیل چاہتا ہوں، یہ اندر ہے اس کے اندر، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ ہاتھ میں چھری نکالی اور رسی ایک طرف رکھی اور یہ خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا تو یہ منصوبہ ہے، چھری بھی لایا ہوں اور رسی بھی لایا ہوں، حکم رب کا ہے اس خواب میں، ورنہ میں بنیا کہہ کے تیرے سے جو محبت ہے اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں، تیرے سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی عزیز بھی نہیں ہے، تجھے راتوں کی تنہائیوں میں رو رو کے رب سے مانگا ہے، تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو نور نظر ہے، تو آنکھوں کا چراغ ہے، زندگی کا اجالا ہے، تیرے دم سے زندگی کی بہاریں ہیں، لیکن میرے بیٹے میں نے یہ رب کا حکم نامہ خواب میں دیکھا ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے۔ اب سنو بیٹے نے کیا جواب دیا۔ اگر باپ خلیل تھا تو بیٹا بھی خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ کا بیٹا ہے۔ اب اس نے جواب کیا دیا، جواب کی معنویت پہ غور کیجیے۔ بیٹے نے کہا یا آباتے، اے میرے باپ۔ اب یا آباتے یہاں علماء سے پوچھیں آپ کہ یہاں یا آباتی تھا، یہ اسی لیے نیچے زیر ہے، یہ عربی کے اندر بعض اوقات تخفیف کے لیے لفظ حذف کر دیے جاتے ہیں، تو اس جہاں جس طرح وہاں یا نسبتی ہے تو یہاں بھی یا نسبتی ہے، لیکن یہاں حذف ہے، اور حذف جو ہے وہ عربی میں کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں حذف کرنا واجب نہیں تھا، یا آباتی بھی کہہ سکتے تھے لیکن یا آباتے کہا، وہ یا حذف کر کے باپ کے سامنے بیٹا جو اس کے دل کی رائے تھی وہ فوراً بیان کرنا چاہتا تھا، یا آباتے کہہ کے ایک تو یہ بیان کیا کہ آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں تو میرا پیار کم نہیں ہوا، یا آباتے کہا۔ اس وقت اگر باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کے تیور بدل جائیں گے، تو وہ کہے گا یہ کیا بول رہے ہو، لیکن لفظ جب آباتے ہے تو پھر یہ ہے کہ بیٹے کے دل کے اندر کوئی ملال تک پیدا نہیں ہوا، اور آباتی کا لفظ جو ہے وہ اس کی محبت کا غماز ہے، لیکن اس میں یا کو حذف کرنا بیٹا جلدی سے بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جلدی ہو جائے اور دیر نہ ہونے پائے، اس لیے لفظ حذف کر دیا، یا ابت، اے میرے باپ۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ہے جلدی کیجئے،
اب یہاں میں آپ سمجھدار سنجیدہ متین لوگ ہیں، یہاں میں ایک توجہ آپ کی ایک چیز کی طرف دلانا چاہوں گا۔ باپ نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹا یہ کہتا ہاں ابو ذبح کر لیجئے، لیکن بیٹے نے ذبح کے مقابلے میں ذبح نہیں کہا، یہ نہیں کہا یا ابا ذبح، ہاں ابو مجھے ذبح کر لیجئے۔ باپ نے ذبح کا کہا تھا، ذبح کے مقابلے میں ذبح کا کہتے، لیکن بیٹا ایک قدم اور بڑھ گیا، کہا یا ابا تفعل، ذبح کی بجائے افعل کا لفظ کہا، پھر آگے ما تؤمر، اللہ اکبر، کہا ابا جان ذبح کیا ہے، جو بھی حکم ہے کیجئے، اگر میرے بدن کے ٹکڑے کرنے ہیں اسماعیل پھر بھی حاضر ہے، اگر مجھے آگ میں جلانا ہے تو میں پھر بھی لفظ افعل کے اندر جو ہے وہ پوری معنویت موجود ہے۔ ذبح تو صرف ایک محدود کام تھا کہ ذبح سے رضا الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہا کہ باپ ذبح کیا ہے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ما میں عموم ہے، اے ابا جان ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کرو، جو بھی حکم ہے کرو، رہی بات میری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، اللہ اکبر، میں تڑپوں گا بھی نہیں، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ باپ راضی ہو گیا ذبح کرنے پہ، بیٹا ذبح ہونے پہ آمادہ ہو گیا۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، اللہ اکبر، کس بات پہ راضی ہو گئے باپ بیٹا؟ باپ بیٹے نے بیٹھ کے کہا کہ فلاں کوٹھی خرید لیں، فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں فلیٹ خرید لیں، نہیں، باپ ذبح کرنے مشاورت ہو رہی ہے۔ آج باپ بیٹے کی مشاورت کن باتوں پہ، لیکن یہاں مشاورت کیا ہو رہی ہے؟ باپ کہتا ہے پتر میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، تو پتر کہتا ہے ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا کرو، پھر دیر کاہے کی، جب اس کا حکم ہے تو پھر کاہے کی دیر؟ تو جب دونوں نے یہ طے کر لیا، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، لفظ فلما اسلما، اسلام بھی اس سے نکلا۔ اسلام تو یہ ہے نا، گردن رکھ دینا، الاسلام گردن نہادن، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، گردن رکھ دینا، جو سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ تو جب دونوں نے گردن رکھ دی، دونوں نے اسلام کا عملی مظاہرہ کیا، دونوں راضی ہو گئے، اس بات کو دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس پر مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ پیشانی کے بل یعنی الٹا لٹایا، کہ پیشانی جو ہے وہ منا کی وادی سے لگ رہی تھی اور کفا سے پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، گردن کی الٹی سائڈ سے، تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن کو بل دے کے پیچھے زمین سے لگاتے ہیں تاکہ رگیں تن جائیں اور کشادہ ہو جائے گردن اور ذبح میں آسانی ہو، حضرت اسماعیل کا معصوم گلا اور آپ کی نازک گردن کو تھوڑا سا خم دے کر کے جو ہے وہ پتھر پہ ان کی پیشانی لگا دی گئی تاکہ رگیں تن جائیں۔ اس سے قبل ان کے اعضائے بدنیاں باندھ لیے گئے، اللہ اکبر، اور حضرت خلیل اللہ نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی کہ یہ منظر دیکھنا آسان نہیں ہے، لیکن حکم الہی کی تعمیل ہے، اللہ اکبر، پٹی باندھ لی اور بدن پہ رسیاں باندھ لی، اور یہ حضرت اسماعیل نے خود کہا تھا کہ ابا جان میری رسیاں باندھ لیں میرے بدن پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں دیر لگ جائے۔ حضرت خلیل اللہ ذبح کرنے لگے تو باپ نے بیٹے نے کہا ابا جان رک جائیے، کہا کیا ہوا؟ کہا میری رسیاں کھول دیجیے۔ کہا کیوں بیٹے، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں تبدیل نہیں ہوا، کل کا مورخ کہیں یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، کھول دے رسیاں نہیں تڑپوں گا، اللہ اکبر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال کہتے ہیں یہ کس مکتب سے پڑھا تھا حضرت اسماعیل نے کہ آداب فرزندی کی انتہا کر دی؟ کہا میں رسیاں کھول دو، نہیں تڑپوں گا، اللہ اکبر۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، قرآن پڑھیے، فرمایا فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت خلیل اللہ نے ہاتھ میں چھری پکڑی، اور یہ وہ منظر تھا کہ پوری کائنات دم بخود تھی، کارکنان قضاء و قدر دم بخود تھے،
سورج ڈول رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی، منا کی وادی کے پہاڑ بھی کانپ رہے تھے۔ فرشتے بارے قدس میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے، مالک قیامت آنے والی ہے؟ کہا نہیں، تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، تیری فرما برداری ہم کریں گے، آدم کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ آج میرے بندے کی عطا دیکھو، لاؤ اپنی نمازیں اور لاؤ اپنے سجدے اور ایک پلڑے میں رکھو، اور میرے خلیل کی اس باقی ادا کو بھی دیکھو۔ دیکھو میرے بندے میرے حکم کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ تمہارے سینے میں باپ کا دل رکھا ہوتا، اور پھر جو بڑھاپے میں تمہیں بیٹا دیا ہوتا، اور پھر تمہیں ذبح کرنے کے لیے کہا جاتا، پھر تم اپنے دل سے پوچھتے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن میرا بندہ ہنس کے یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر میرے اسماعیل کی ادائیں بھی دیکھو، وہ کہتا رسی کھول دو، اور کہیں نہیں تڑپوں گا، جتنی بھی تکلیف ہوگی نہیں تڑپوں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے یہ طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ حضرت خلیل اللہ نے ہاتھ میں تیز کردہ چھری پکڑی اور بیٹے کی گردن پہ رکھی۔ کائنات نے سوگ کی چادریں اوڑھ لی، زمین تھرانے لگی، لیکن حضرت خلیل نے پوری قوت کے ساتھ بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دی، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ حضرت خلیل اللہ جلدی سے ساتھ پڑے پتھر پر چھری ماری اور کہا لما تقطعی یا سکین، اے چھری کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری نے زبان حال سے پکار کے کہا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، مجھے خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تھا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس رب نے آگ کو جلانے سے روک دیا تھا آج اسی نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اب اس کا یہ معنی بھی تھا کہ میں تو جو ہے وہ ذبح کیا لیکن چھری کام نہیں دیا، چلو جان چھوٹ گئی، بیٹا بھی بچ گیا۔ لیکن خلیل اللہ اس سے یہ سمجھے کہ شاید کوئی میرے دل میں نرمی، کوئی رحم آ گیا جس سے چھری کو روک دیا گیا، میری قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ پھر استغفار پڑا، پھر توبہ کی، پھر رجوع کیا، اور پھر دوبارہ چھری کا کونا جو ہے وہ گردن کے اوپر رکھا اور پوری قوت سے اپنا سارا وزن جو ہے وہ ڈال دیا۔ دیکھا کہ خون بہنے لگا، گردن کٹ گئی، حضرت خلیل اللہ خوش ہو گئے، لیکن دل بھی کانپ رہا ہے۔ بیٹا ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جلدی سے پٹی کھولی، جب پٹی کھولی تو منظر نامہ کوئی اور تھا۔ اپنے گمان میں بیٹے کو ذبح کیا تھا، لیکن بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا اور یہ ذبح ہونے والا دمبا پڑا تھا۔ اس دوران دمبا آ گیا تھا اور جو ان کی چھری کے نیچے رکھ دیا گیا تھا، حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبریل پاس کھڑے تھے جو دمبا لے کے آئے تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہا ابراہیم ہم تیری قربانی کو بھی قیامت تک باقی رکھیں گے، ان آوازوں کو بھی قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا منظر دیکھیے، بس میں یہ مضمون جو ہے وہ آگے چھوڑتا ہوں عید کے لیے، لیکن صرف اتنا منظر دیکھیے یہاں جو ارشاد فرمایا فلما بالغ معہ السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان جو حکم ہے کر گزریے، جلدی کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اور جب چھری پھیری تو پھر کیا ہوا؟ اس منظر کو، چھری پھیرنے کے منظر کو یہاں بیان نہیں کیا، اس کے بعد کے منظر کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، جب چھری لٹا کے چھری گردن پہ رکھی اور حضرت خلیل نے پھیری، اور پھر دوسری مرتبہ جب چھری رکھی تو نیچے دمبا تھا، اور آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دمبا ہے اور بیٹا مسکرا رہا ہے۔ پھر عجیب حیرت تھی، خوشی تھی، مسرت تھی۔ جبریل کا پاس ہونا اور دمبے کا پڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہیں اور میری قربانی قبول ہو گئی ہے، کیونکہ جبریل اگر دمبا لا کے نیچے رکھا تو پھر میری قربانی قبول ہوئی ہے۔ شکر ہے بیٹا بھی بچ گیا، رب بھی راضی ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی۔ تو کیا سرشاریاں تھیں، کیا کیفیتیں تھیں حضرت خلیل اللہ کی، کہ قربانی اگر بیٹے کی ہو جاتی خلیل اللہ پھر بھی خوش ہوتے کہ اتنا بڑا کام تھا میں نے کر دیا، لیکن اب بھی میں تو اپنے گمان میں بیٹے کو ذبح کیا ہے، تو اتنا بڑا کام تو میں نے کر دیا ہے، لیکن میرے رب نے میرے بیٹے کو، میرے نور نظر کو بھی بچا لیا۔
اور میری قربانی بھی قبول کر لی. اور جبریل جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں, پوری کائنات رقص کر رہی ہے, عجیب رنگ ہے, عجیب ماحول ہے. این اس ماحول میں دل تو تسلی پا ہی رہا تھا, پھر بنا کی وادی میں وحی کی آواز گونجنے لگی. اور وہ آواز کیا ہے سنو, قرآن بتاتا ہے وَنَادَيْنَاهُ, ندا عربی میں کہتے ہیں اونچی آواز کو. وَنَادَيْنَاهُ, این اس موقع پہ کہ جب وہ اپنے گمان میں بیٹے کو ذبح کر کے آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں اور بیٹا ذبح نہیں ہے, جانور ذبح پڑا ہے, بیٹا مسکرا رہا ہے, اس حال میں وَنَادَيْنَاهُ, اس حال میں ہم نے ندا دی اَن یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. یہ کوئی تماشا لبے بام تھوڑا تھا, لیکن تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. اب جتنے بھی مفسرین ہیں, جتنے بھی مترجمین ہیں اردو کے, انہوں نے واو حالیہ کا ترجمہ یہ کیا ہے اس حال میں ہم نے ندا دی. اور یہ واو حالیہ کا ترجمہ عموماً یہی بنتا ہے, اس حال میں. واو حالیہ ہے اس حال میں کہ جانور ذبح پڑا ہوا تھا, جبریل پاس کھڑے تھے, حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے, انہوں نے آنکھوں سے پٹی کھولی, اس حال میں ندا آئی. وَنَاد, وا حالیہ, وَنَاد, اس حال میں. یہاں وا بمانا اور نہیں ہے بلکہ وا حالیہ ہے, اس حال میں ہم نے ندا دی. لیکن اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے اندر جو اس کا ترجمہ کیا, یقیناً جب وہ پڑھتے ہیں تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ قرآن مجید کی منشا کو اتار کے رکھ دیا. اللہ اکبر, منشا کو جو ہے وہ صحیح بیان کیا کس انداز سے, کہ کیسا انہوں نے, سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بیان کیا, لیکن پیرایا اردو کا اتنا خوبصورت ہے. فرمایا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. پھر کیا کیفیت ہوئی حضرت خلیل اللہ پر, پھر اس منظر کا نہ پوچھ, اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا ہے. اللہ اکبر, قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہم محسنین کو, نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. ہم نے تیرا بیٹا تو نہیں تیرے ہاتھوں سے ذبح کروانا تھا, یہ تیرا امتحان تھا اور تو نے پورا کر دیا, اور تو اس میں سرخرو ہوا, تو اس میں کامیاب ہوا. اور ان ھذا لہو البلاء المبین, اور کہا یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی. جس آزمائش کو میرا رب بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی آزمائش لی, تو وہ کتنی بڑی ہوگی. تو یہ تصور, اگر ہمیں حکم دیا جاتا کہ پہلے بیٹے کو لٹائیں, پھر اس کی گردن پہ چھری رکھیں, پھر اٹھا لیں اور پھر جانور ذبح کریں, تو یہی ہمارے لیے قیامت ہوتی, اور ہمیں یقین ہوتا کہ بیٹے کو ذبح نہیں کرنا. تو یہ عملی مشق اتنی جو ہے وہ بھی ہم سے کروائی جاتی تو ہمارے لیے قیامت ہوتی. انسانی کمزوریوں کو جانتے ہوئے میرے رب نے یہ حکم نہیں دیا, کہا تم جانور ذبح کر, لیکن وہ تو اپنے گمان میں بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ان کے لیے ایک بہت بڑی قربانی پیش کر دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور قیامت میں آنے والے لوگوں کے لیے, آخرین کے لیے, پچھلوں کے لیے ہم نے اس کو باقی بھی رکھا. آج بھی گلیوں بازاروں کے اندر وہ منظر نظر آتا ہے تو قرآن کی اگلی آیت پڑھنے کو جی چاہتا ہے, سلام علی ابراہیم. رب کہتا ہے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو. اللہ اکبر. یہ ہمارے روڈ کے اوپر ہی لگا ہوئے, منڈی لگی ہے, تقریباً روزانہ ہی گزر ہوتا ہے, تو جانوروں کی قطاریں لگی ہیں, تو بے ساختہ زبان سے نہیں روح سے نکلتی.